الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، حجاج بن یوسف کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن حجاج بن یوسف کا انجام کیسا ہوا اور آخری وقت میں حجاج کو کن ذلت کا سامنا کرنا پڑا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حجاج کو زندگی میں کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے ہم آپ کو ایک واقعہ بھی سنائیں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں حجاج کی بھیانک موت کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے حجاج بن یوسف ثقفی نمی یہ شخص خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں عراق کا گورنر تھا۔ لوگ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں، ایک ظالم اور جابر حکمران کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگل میں حجاج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایذائیں دینا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو حجاج کے مظالم، اس کی بھیانک موت اور انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حجاج کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس نے اس ظالم انسان کہ غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس کے جیسی خوبصورت عورت نہیں تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آشائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر ہونے لگا۔ دن گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ حجاج کا غصہ، تند مزاجی، ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندا سے اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک کرتا رہتا۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہندا حجاج سے رنجیدہ رہنے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ پھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا پل ہندا سے بالکل اکتا چکا تھا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے۔ کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسرت و جمال میں ہی ثانی نامی بلکہ اپنی سیرت، فصاح و بلاغت اور غیرت حمدیت کے لحاظ سے بھی بہت ہی اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد تیری زبان مبارک ہو، تجھے مجھے بڑی جان فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خوخار انسان کی قید سے رہائی پائی، لیکن یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں اس خوشخبری سنانے کی عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام
سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ بن عبد الملک مروان نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر حمدہ نے انکار کر دیا۔ جبکہ خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مکان سے جس محل میں سوار ہو کر آپ کے پہلے خانہ گاؤں کا اس کا ساوروان حجاج بن یوسف ہو۔ یاد رہے، جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساوروان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر دی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی قیام دال تھی تو خلیفہ کے حکم کی سرواوتی کرتا رہا۔ 4 ماہ سے روانہ ہو کر حمدہ کے مکان پر آیا۔ حمدہ اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ حمدہ کے محل کے قریب آیا اور ساروانوں کی طرح ننگے پاؤں اونٹ کی مکان پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ حمدہ کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو حمدہ نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساوروان، ہمارے ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے ماہر روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی کا نہیں بلکہ یہ سونے کا سکہ ہے۔ حمدہ نے اس کے ساتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، پھر بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ پیارے دوستو، اسی مقابل عمل کہا جاتا ہے کہ چلیے اب آپ کو حجاج کے مظالم اور اس کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھے۔ یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے، قید خانے کی چھتیں نہ تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے سایہ کرتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے، پھر جو کہ روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج بے پناہ افراد اور بالخصوص سعادت کارخانے بہانے کے اعجاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نیکا کاروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فراہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سعادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اسی لعین نے اسی روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 مہینے سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اہل خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو آب تلاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور پھر حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا، اس کے اطراف میں دن رات کوئلے کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اپنی درد و عالم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و علم سے
छुटकारा हासिल कर सकूं। काजी शतगरी मजालिसुल मोमिनीन में कहते हैं कि मौत के वक्त हुज्जाज रोने लगा। वजीर ने रोने का सबब पूछा तो कहा कि मैंने लोगों पर जुल्म किया था, बिलखुसूस औलादे पैगंबर पर। वो पहाड़ तोड़े हैं। वो शामदी वजीर कहने लगा, अमीर आप क्यों घबराते हैं? आपने जो कुछ भी किया दिलीरी बुरहान के साथ किया है कि उसे और किसी तरह भी जुल्म करार नहीं दिया जा सकता। हुज्जाज ने कहा कि अगर कयामत के दिन मुझे हुक्म दिया जाए तू उस दिन मेरा वजीर हो तो उस दिन भी यही जलील बुरहान हमें काम देगी। सुनो, मैं बखूबी जानता हूं कि मेरी मौत का वक्त आ गया है और दोज़ख मेरा इंतजार कर रही है। खुदा ना चाहा तो दोज़ख में भी तेरी और मेरी जोड़ी कायम रहेगी। प्यारे दोस्तों, हुज्जाज के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें। और मजीद इसी तरह की रोज की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।